جی ناہید ابرار صاحبہ، اب آپ کس ٹاپک پہ واز کریں گی؟ میں جو ہوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ لاکھوں درود لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں رشتوں کا احترام کرنا سکھایا۔ کہ دیکھیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جا رہا ہے، اس کے آگے ایک جوان تیز تیز قدموں سے جا رہا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو روکا کہ بیٹا یہ تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے والد محترم آ رہے ہیں۔ تو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور کہنے کہ بیٹا اپنے والد کے آگے مت چلو، اپنے والد سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اپنے والد کے سامنے کبھی پاؤں نہ پھیلاؤ۔ تو دیکھیے جو دین اسلام کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا کہ جتنا رشتوں کا احترام سیکھنا اور سکھانا دین اسلام میں سکھایا گیا، کسی اور مذہب میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ جتنا مخلص اور ہمدرد ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب ہم آپ کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کی حیات مبارکہ خوبصورت نگینوں سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے تمام شوہروں کے لیے ایک مثال تھے۔ ازواج مطہرات سے آپ ان کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، بیمار ہوتی تو تیمارداری کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان کی اصلاح فرماتے۔ آج تک آپ نے کسی ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اونچی آواز میں بات نہیں کی، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ سب سے اہم پہلو ہر ایک کی، اگر سب جگہ بیٹھی ہیں تو سب کو اچھی باتیں بتائیں، اگر کسی نے کسی پر تنقید بھی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اصلاح کی کہ یہ بات اچھی ہے اور یہ بات، کبھی کسی کو کسی کا مذاق نہیں اڑانے دیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ازواج مطہرات میں کسی کے قد کے بارے میں کچھ کہا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اور دیکھیے جب ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کے گھر جاتے تو قرآن نکالتے اور جس کا نام آ جاتا اس کے گھر جا کر قیام کرتے۔ کتنا بڑا تمام کائنات کو پیغام ہے کہ اگر آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، 2 سے زیادہ کی ہیں، 4 شادیاں جائیں تو کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کریں۔ ایک دوسرے کے حقوق، ہم سب پر حقوق و فرائض واجب ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے فرائض کی بجاوری لیں۔ پھر ندا دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ پانی پی رہی تھی تو فوراً کہ عائشہ ایک گھونٹ میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اور ایک بات لہم فکریہ کہ ہم سب زندگی میں تو ندا ایک دوسرے کی سب بہت تعریف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دل جوئی بھی کرتے ہیں، لیکن جو انسان مرنے کے بعد کسی کو اچھے لفظ میں یاد رکھے، اس کی قدر کرے، اچھی باتوں کی قدر کرے تو وہ زندگی ہوتی ہے گی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ زندگی میں تو تعریف کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ میری وہ بیوی ہے کہ جب دنیا مجھے مال سے محروم کر رہی تھی تو حضرت خدیجہ نے ساری دولت میرے قدموں میں نچھاور کر دی اور کہا کہ اے محمد ساری دولت میں تیرے قدموں میں نچھاور کرتی ہوں، اے محمد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ پھر دیکھیے جب حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اور زیادہ تعریف کیا کرتے تھے اور اچھی باتوں میں ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کی سہیلیوں سے بہت اچھا رویہ تھا، اور حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے 2 بیٹے تھے تو جب وہ ملنے آتے تھے تو کہتے تھے میرا حالہ آ گیا، میرے بیٹے آ گئے، میرے بچے آ گئے۔ اور جب حضرت خدیجہ کا وصال کا وقت قریب آیا، وہ بہت بیمار تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس کائنات کے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں، جو رحمت للعالمین ہمارے لیے بنا کر بھیجے گئے، ان کے سرانے جا کر بیٹھ گئے، ان کی دل جوئی کرنے لگے تو زاروں قطار رونے لگیں کہ نبی کی بیوی تھی، شاید محبت کا حق ادا نہ کر سکی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی دل جوئی کرنے لگے کہ خدیجہ فکر مت کر، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہوگی۔ تو دیکھیے آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ایک ایک گوشے کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، ہم ہر فیلڈ میں رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں۔ میں خود استاد ہوں، طالب علم کا فرض ہے کہ وہ
अपने उस्ताद की मतलब एहतराम करे, बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करें, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बड़ों का एहतराम करें। निदा पहले ज़माने में जब हम बस में जाते थे तो हम सीट छोड़ देते थे अपने बुज़ुर्गों को देख कर कि हमारा उस्ताद आ रहा है, हम रास्ते बदल देते थे। लेकिन आज नया ट्रेंड है, बच्चे नहीं समझ पा रहे, अदब तहज़ीब भूल गए हैं। अगर आज भी हम मसाइल से निजात चाहते हैं तो हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा कि फ़र्शे ज़मी के लिए, अर्शे बरी के लिए कदम हुजूर के रहमत हैं दो जहां के लिए। सदके जान, सुभान सदके अल्लाह, जान। क्या सुभान अल्लाह। क्या